رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزادار ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے. مخلوق میں جو چاہے اسے بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے. آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا. قاری اسامہ رحمانی نعیمی یہاں موجود تھے تلاوت قرآن پاک کے لیے. ناظرین کرام، رمضان پاکستان کی دوسری سحر نشریات اور میں آپ کی میزبان مجناچیز کو کہتے ہیں رابعہ انم. پاکستان کے ہر بڑے شہر میں، ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر گلی کوچے میں، جہاں جہاں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، اور پاکستان سے باہر جن ممالک میں ہماری یہ ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہے، اب تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری سحری میں ہم موجود ہیں اور بہت سارے ممالک ہیں، خلیجی ممالک، جہاں پر تیسرا روزہ ہے. آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر جو آج ہمیں اس ٹرانسمیشن میں جوائن کر رہے ہیں، جنہوں نے پہلی سحری اور افطار ٹرانسمیشن کسی بھی وجہ سے نہیں دیکھی، آپ تمام ہی لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. ناظرین کرام، ہم نے کل رمضان کی اہمیت، یہ مہینہ کیسے تحفتاً ہمارے لیے ہے، کس طرح ہمیں اس کی تمام ساعتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ مہینہ ہمارے لیے تکنیکی کیمپ بھی ہے، تربیتی کیمپ بھی ہے، اور ساتھ میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی مہلت بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں خود سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کی عبادت ہم پر فرض ہے اور بہت سارے حقوق العباد جو ہمیں جنت کے دروازوں تک پہنچائیں گے، ہم ان سے بہت دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اور پھر اس جہان میں جہاں حساب کے بعد ہم نے داخل ہونا ہے، وہ دنیا کبھی ختم نہیں ہونی. رمضان المبارک ناظرین کرام، یہ کیا مہینہ ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے بے شک کہ اس مہینے میں ہمیں اس نے ایک بار پھر حق ادا کرنے کا موقع دیا کہ ہم اس کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں، خود کو جہنم کی آگ سے ہم بچا سکیں. لیکن ساتھ ہی آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں سورہ توبہ میں اگر ہم نے اس مہینے کا حق ادا کر دیا تو جنت کی بشارت ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، اس کے علاوہ سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے. یہ مہینہ ناظرین کرام لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ کون کون سے لوگ ہیں اور وہ کیا کام کرنے والے لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت ہے. اور یقین جانیے اور یقین مانیے کہ یہ وہ تمام احکامات ہیں جو مشکل نہیں ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ ماریں، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آئیں، لوگوں کی مدد کریں، اپنے ارد گرد ان کو ڈھونڈیے جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں. میرے اس پیارے وطن کے جو حالات ہو چکے ہیں پچھلے چند سالوں میں، اب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی مدد کرنی ہے.
ہمارے آس پاس وہ لوگ ہیں اور سب سے پہلے حقدار ہیں آپ کے سگے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، اور اس کے بعد آپ کے دوست احباب، آپ کے محلے دار، آپ کے دیگر جاننے والے، اور پھر یہ طویل ایک قصہ ہے جو چلتا جائے گا۔ جب آپ یہ شروع کر دیں گے، جب آپ اللہ کو قرض دینا شروع کر دیں گے جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، تو پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، بہت سارے سیگمنٹس ہیں آپ کے لیے۔ وظائف کا سیگمنٹ ہوگا، اس کے علاوہ علماء کرام آج یہاں پر آئیں گے۔ رحمتوں کے نزول کا یہ مہینہ ہے اور یہی آج کا ہمارا عنوان بھی ہے۔ ان رحمتوں کا ذکر کریں گے، کون کون سی رحمتیں ہمارے لیے اس مہینے میں منتظر ہوتی ہیں، انہیں تلاش کیسے کرنا ہے، اسے اپنے گھر تک کیسے لانا ہے، ان رحمتوں کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ ان تمام معاملات پر علماء کرام سے بات کریں گے۔ تقریری مقابلہ بھی ہوگا۔ آج قصص القرآن میں کہاں جائیں گے یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن سب کچھ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کریں، اور یہاں پر قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جاتا ہے۔ قاری اسد الحق میرے بہت پیارے بھائی اور عزیز یہاں موجود ہیں، ثنا سید یہاں موجود ہیں اور قصیدہ بردہ شریف پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. خواہشوں کو روک ہرگز نفس کا تابع نہ ہو. خواہشوں کو روک ہرگز نفس کا تابع نہ ہو. ختم کر دیے نہ تجھ کو عیب والا کم سے کم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها وهي في الأعمال سائمة. وراعيها وهي في الأعمال سائمة. وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. باندھ رکھ حسنِ عمل کو لذت تشہیر سے. باندھ رکھ حسنِ عمل کو لذت تشہیر سے. اس چراگاہ حوث سے دور رکھ اپنا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قائلة. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. لذتیں چکنی غذا کی زہر قاتل تھی مگر. لذتیں چکنی غذا کی زہر قاتل تھی مگر. کھانے والے نے نہ جانا عشق میں پوشیدہ ہے سم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। आप दोनों का मदद सराय का इन बहुत ही खूबसूरत और हसीन रंग है ये कसीदा बुर्दा शरीफ जिसे यहाँ पेश किया जाता है और चंद अशार रोज़ाना हम सहर नशरियात का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन किराम मुख्तसर सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आगा मिनहाज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे अपने वज़ाइफ के सेगमेंट के साथ। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मसला है जिसके लिए आप कोई दुआ की तजवीज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई वजीफ़ा आपको यहाँ पर बताया जाए तो आप मैसेज लिखकर भेज सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज लिखकर भेज सकते हैं, आप आगा साहब के अकाउंट्स पर लिखकर भेज सकते हैं और पीटीवी के भी जो ईमेल है उस पर भी आप बता सकते हैं और पीटीवी के अकाउंट्स पर भी आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। इस शो का हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन कराम। हम मौजूद हैं अपनी सहर नशरियात में, दूसरा रोज़ा इंशाअल्लाह हम इख्तियार करने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम कुरान करीम जिसका ज़िक्र हम करते हैं, जिनकी आयात जिनके तर्जुमे हम यहाँ पेश करते हैं, ये पूरा कुरान करीम एक शिफ़ा है। इसका हर लफ्ज़ हर एक हुर्फ उसमें शिफ़ा है। न सिर्फ़ बीमारियों की शिफा है बल्कि ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, इसमें ऐसी आयात मौजूद हैं, ऐसे हुरूफ मौजूद हैं जो आपकी ज़िंदगी के तमाम मसलों का हल है। लेकिन इसके हुरूफ इख्तियार कौन से करने हैं, कौन सी दुआ किस तरीके से मांगनी है, इन तमाम तरीक़ों का जायज़ा लेने के लिए सेगमेंट तरतीब दिया गया है जिसका नाम है वज़ाइफ। और आगा मिनहाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप इनको पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, दीगर चैनल्स पर अक्सर ही देखते हैं। आगा मिनहाज साहब से जो भी आपके सवालात हों इस सेगमेंट में हम शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आगा साहब आप तो बहुत अच्छे वज़ाइफ भी बताते हैं, बहुत अच्छे टोटके भी बताते हैं, ज़िंदगी बेहतर करने के तरीके बताते हैं। आज भी बहुत सारे सवालात हैं लेकिन कोई तस्बीह कोई दुआ जो आप शेयर करना चाहें और फिर हम सवालात की जाने बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम देखते जाइए और दुरूद पाक पढ़ते जाइए क्योंकि जो जिस वक्त आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ये वक्त सहर का और इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमतें और बरकतें हैं वो चमाचम इस रमज़ानुल मुबारक में अशराए रहमत में बरस रही हैं। और है कोई मांगने वाला, है कोई इस वक्त मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई इस वक्त रोज़ी रोज़गार का तालिब, इस वक्त निदाएँ लग रही हैं और इस वक्त हम अपने घरों के अंदर, आप लोग हमें अपने घरों में मौजूद हैं और ये ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। अगर अभी तक किसी ने कुरान पाक की तिलावत शुरू नहीं की तो प्लीज़ अभी कुरान पाक की तिलावत शुरू फरमा दीजिए। अगर अभी तक किसी ने सलातुत तस्बीह स्टार्ट नहीं की तो सलातुत तस्बीह रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये अशरा रहमत का जो वजीफ़ा है इसको चलते पढ़ते उठते बैठते अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को तलब फरमाइए क्योंकि पहला जो अशरा है वो रहमत और दूसरा है मग़फ़िरत और तीसरा है निजात। जी ज़बरदस्त। हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल इस्लामाबाद से आया है। कहते हैं मेरी 3 बहनें हैं, लोग देख कर चले जाते हैं, रिश्ते के लिए कुछ वजीफ़ा बता दें। अच्छे रिश्तों का यकीनन इस माशरे में बहुत बड़ा एक मसला है कि रिश्ते आएँ अच्छे आएँ, लेकिन इस पर एक माशरती पहलू भी है कि सिर्फ इस रेस में ना लगें कि फ़लाँ की शादी हो गई, फ़लाँ की शादी हो गई तो मेरी बहन की या मेरी बेटी की क्यों शादी नहीं हो रही। मैं यकीनन ऐसी लड़कियों को आगा साहब जानती हूँ जो 20-22 साल की होती हैं और वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब तक शादी नहीं हुई। बच्चियों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें और
پھر ساتھ میں جو دعائیں ہیں بہت آغا اچھی صاحب بات کی، بتائیں. بہت بسم خوبصورت اللہ بات آغا کی صاحب. ماشاءاللہ. دیکھیں جی شادی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو ہی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے رزق دینے کا، اور شادی جو ہے یہ ایک رزق کی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رمضان المبارک ہے، اور عشرۂ رحمت ہے، اور مانگنے کا وقت ہے. اور انشاءاللہ جب یہ عشرۂ رحمت اپنے اختتام کو جائے گا تو جو عشرۂ مغفرت شروع ہوگا تو اس پہ جو 11واں روزہ ہوگا، تو 11واں روزہ افطار کرنے کے بعد، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد، ہماری جو بہنیں جو اپنے گھروں میں بہترین رشتے کا انتظار کر رہی ہیں، تو ان سے میری درخواست ہے کہ ہر سال جو 11واں روزہ ہوتا ہے اس میں 12 نوافل پڑھے جاتے ہیں. جو 12 نوافل ہوتے ہیں وہ 2 کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ، سورہ فاتحہ الحمد شریف کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص اس کو ملا کے پڑھیں گے. 12 نوافل پڑھیں گے، اور جب 12 نوافل مکمل ہو جائیں گے تو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے، اور جتنا ہو سکے اس وظیفے کو عام کیجیے. کیونکہ الحمدللہ رب العالمین میں نے دیکھا نہیں آج تک، کیونکہ ہمارے مانگنے میں تو بے شمار کمی ہوتی ہے، مگر میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا رشتہ آپ کو عطا فرما سکے. اور عصر مغرب کے درمیان جو ہمارا افطار اور سحر کا جو وقت ہوتا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو وہ میری بہنیں جو افطار اور سحر کے درمیان ہوں وہ اپنے رشتے کے لیے دعائیں مانگیں. اور دعا کا طریقہ میں آپ کو اکثر و بیشتر یہی بتاتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، بیت اللہ کا تصور کریں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم، یہ پڑھتے رہیے. اور ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں دعا کے 4 حصے کروں اور میں اگر پہلے حصے کو درود پاک پڑھوں اور 3 حصے دعا مانگوں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں درود پاک کو بڑھا دو. تو پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں 2 حصے دعا مانگوں اور 2 حصے درود پاک پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور بڑھا دو. تو پھر وہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں 3 حصے دعا کے رکھوں اور 1 حصہ درود پاک پڑھوں، تو 1 حصہ دعا کا رکھوں اور 3 حصے درود پاک پڑھوں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور بڑھا دو. تو اس کا مطلب یہ کہ جو دعا ہے وہ صرف اور صرف درود پاک ہے. تو اگر ہم آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھتے رہیں، سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، تو یہ پڑھتے جائیے، انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. شادی کی ہم نے بات کی، اور شادی کے بعد کا جو مرحلہ ہے یعنی کہ اولاد، اس سے متعلق بھی ایک سوال ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ بنا دے. کسی حال میں مسلمان خوش نہیں ہیں، پہلے ان کو شادی کی جلدی ہے، اب جب اولاد ہو گئی ہے تو پھر اولاد کہنا نہیں مانتی. کتنے مسئلے ہیں. اولاد کو اور فرما آپ نے اس بردار وقت کہا تھا کہ شادی رزق ہے، مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں رزق ہے. رزق بھی تو ہے، آ رہی ہے اس کی، رزق بھی آج بالکل صحیح ہے. جی بتائیں. یہ نافرمان اولاد کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ وظیفہ ایسا ہے جو آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے. کیونکہ اپنے گھر میں جب بھی ہمارے بچپن میں آپ دیکھتے تھے جب بھی اذانوں کا وقت ہوتا تھا، بہن آپ کو یاد ہے ٹیلی ویژن بند کر دو، آوازیں بند کر دو، گانے بند کر دو، بولنا ختم کر دو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اذان کا جواب دو. جب آپ نے اذان سننا بند کر دی، گھر میں سے رحمتیں چلی گئیں. جب جہاں رحمتیں چلی جاتی ہیں وہاں پر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. گھر میں رشتے نہیں آئیں گے، اولاد نافرمان ہوگی، گھر میں بے برکتی ہوگی، پیسہ آ رہا ہوگا مگر اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، گھر میں کھانا پک رہا ہوگا مگر اس کے اندر لذت نہیں ہوگی. یہ اذان کی آواز کی قدر انہیں ہوتی ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں. یس بالکل ایسا ہی ہے. وہاں جب آپ کو اذان کی آواز نہیں آتی تو جو بے چینی دل میں ہوتی ہے کہ یہ کیوں آواز نہیں آ رہی. ہمارے گھروں میں اذان کی آوازیں نہیں آتی، ہم اس میں سنتے ہیں، موبائلوں میں سنتے ہیں. ایگزیکٹلی میرے پاس وہ صلاح کلاک ہے جس کے اوپر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تھوڑا سکون میں آ جاتی ہوں، کیونکہ اگر آپ ملک سے باہر ہوں تو آپ اس کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں شدت سے. بڑی اچھی بات کی آپ تو نے. گھر میں جب بھی اذانوں کی آواز آئے ٹیلی ویژن کو بند کر دیجئے، بولنا خاموش کر دیجئے، اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ رکھیے اور اذانوں کا جواب دیجئے. اس کی برکتیں آپ کے گھر میں آئیں گی. بچوں کو 5 گانہ نماز کی پابندی کا بچپن سے عادت ہے. آپ کی بچیاں اور آپ کے بچے مسجدوں میں والدین کے باپ کے ساتھ جائیں، ماں کے ساتھ بیٹیاں چھوٹی چھوٹی دوپٹہ لپیٹ کے ساتھ میں کھڑی ہو کے نمازیں پڑھیں. گھر میں روزانہ درود خوانی کا ایک ماحول بنائیں، نماز کارنر بنائیں، نماز کارنر بنائیں، چھوٹی سی جا نماز بنائیں. چھوٹا سا بھی آپ کا گھر ہے ایک کارنر بنا دیں، مختص کر دیں، وہاں پہ جا نماز ہر وقت رہے، ہر وقت رہے. تو وہاں پہ گھر میں بچوں کو نمازوں کی عادت ڈالیں، ان کے اذانوں کا جواب دینے کی عادت ڈالیں. اذان کے بعد جو دعائے وسیلہ ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تو اس طرح کی عادت ڈالیں. بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان کو اس کے ترجمہ تفسیر پر ڈالیں. تو انشاءاللہ یہاں سے بچوں کی ہوتی ہے بیسک تربیت جو ماں اور باپ دونوں کا فرض ہوتا ہے، صرف ایک ماں کا نہیں ہوتا. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل کے ساتھ اگر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5
اگر یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیا جائے, بچوں کو دم کیا جائے, بچوں سے اچھا پولائٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے, بچوں سے سافٹ اسپوکن ہو کے بات کیا جائے, 7 سال کی عمر تک بچے کو نماز کی عادت ڈالی جائے, اور 10 سال کی عمر تک اگر وہ نہ پڑھے تو اس پہ سختی کر کے پڑھایا جائے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے باہر نہیں جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے سرگودا سے, ہڈیوں میں والدہ کے درد رہتا ہے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. سنبل ہے. روزانہ صبح اگر اس کی دھوپ لے لی جائے نا, جو وائٹامن ڈی آپ کو جو ملتا ہے صبح 7 سے 8 کی جو دھوپ ہے اس میں ملتا ہے, تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نا وہ 1 گھنٹے تک بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد اشراق اور چاشت کا وقت آتا ہے, یعنی کہ دو جیسی سورج باہر نکلتا ہے نا, جیسی سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت 2 رکعت نفل آپ پڑھتے ہیں اشراق کے, اس کے بعد پڑھتے ہیں 2 نفل چاشت کے, اس کے بعد آپ دھوپ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ جو 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی جو دھوپ ہوتی ہے نا, وہ آپ کو بہت زیادہ وائٹامن ڈی دیتی ہے. تو اس سے بڑا وائٹامن ڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا سورج کی شکل میں, جو صبح صبح فجر کی نماز کے 1 گھنٹے تک آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور اس دوران اگر آپ ایک وظیفہ پڑھیں وہ یہ ہے, یا قوی ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو, یا قوی ہو یا سلام ہو یا اللہ ہو, یا قوی ہو یا سلام ہو یا اللہ. اور اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ زمزم پہ دم کرنا شروع کریں اور زمزم سے پینا شروع کریں, اور اس زمزم پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ پروردگار میری ہڈیوں کی کمزوری, جو مجھے آرتھرائٹس ہے, جو مجھے آرتھوپیڈک پرابلمس ہیں, یہ ساری دور ہو جائیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خاص کرم ہوگا. اپنے جو وائٹامنس ڈی کے اور کیلشیم کے جو لیول ہیں, اس کو ضرور اس کے لیول کو ٹیسٹ کرائیے, اور اچھے کسی آرتھوپیڈک ڈاکٹرز کو دکھائیے جا کر, ان کو بتائیے کہ آپ کے جسم کے اندر وائٹامن ڈی کا لیول کہیں کم تو نہیں ہو گیا. اگر اس طرح کی, اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کولیسٹرول کے اور اس کے ہائی بلڈ پریشر کے, اور اگر ڈائبٹک نہیں ہیں, تو پھر آپ اس دودھ کا اور دہی کا استعمال بھی ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے مطابق کیجیے. تو انشاءاللہ دودھ دہی کے استعمال سے اور صبح وائٹامن ڈی لینے سے, اور یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا اس کی برکتوں سے, انشاءاللہ یہ ہڈیوں کا پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ بہت سارے ہمارے دور دراز علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت ساری بیماریوں کا یا نئی جو سائنٹیفک اسٹڈیز آ گئی ہیں اس کا علم نہیں ہوتا, جسے ہمیں یہ لگتا ہے کہ دودھ دہی ہر کسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آغا صاحب نے بہت اچھی بات بتائی. بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں, یہ نئی سائنٹیفک اسٹڈی کے مطابق, جو لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ دودھ سے بنی ہوئی یا ڈیری کے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں کھا سکتے ہیں, کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں. تو پلیز اگر آپ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ جا کے اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں, تو یہ جو سالانہ ایک میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے یہ ضرور کروایا کریں. خاص طور پر وہ نوجوان جن کے پاس وسائل ہیں, اتنی رقم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا چیک اپ کروا سکے, تو پلیز اپنے ماں باپ کو ضرور لے کر جایا کریں. بہت سارے اسٹمک ریلیٹڈ پرابلم ہوتا ہے, والدین کو ہمیشہ ایک وہ گیسٹرک کا ایشو رہتا ہے, کبھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے, ڈائبٹک ہوتا ہے, لیکن ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے. تو پلیز یہ ماں باپ کے ساتھ ضرور کیجیے. اچھا, آغا صاحب کے پاس بھی ایسے سوالات کچھ لوگ بھیجنا شروع ہو گئے, ان کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر بلقیس والا بھی معاملہ یہاں پر ہے کہ جی وہ بھی میں وظائف کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کو ضرور انوالو کرتا ہوں. کیونکہ میں جو اگلا سوال آپ سے کرنے لگی ہوں نا, وہ کوئی 50 لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے, اور وہ ہے کہ سر کے بال بہت گرتے ہیں, بال گرنے سے کیسے روکیں, اس کا علاج بھی اگر آپ بتا سکتے ہیں, اور وظیفہ بھی ضرور بتا دیں. دیکھیں, وہ چیزیں جو آپ کی آنکھوں کو, آپ کے بالوں کو اسٹرانگ کرتی ہیں, وہ ضرور آپ کو استعمال کرنی چاہیے. اور ایک جو اس کے اندر وائٹ میٹ ہے نا, جس کو ہم فش کہتے ہیں, جس کو مچھلی کہتے ہیں, وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں, کسی بھی جگہ پہ نقصان نہیں پہنچاتی. ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ اگر آپ مچھلی کا استعمال کریں, اس کو فرائی کر کے بھی کھا سکتے ہیں, اس کا بہترین ہے کہ آپ اس کو پکا کر اس کے شوربے کو بھی پی سکتے ہیں. تو یہ آپ کی آنکھوں کے لیے, آپ کے دل کے لیے, آپ کے کولیسٹرول کے لیے, آپ کے بالوں کے لیے بہترین ڈش ہوتی ہے. اوور آل صحت کے لیے, اوور آل صحت کے لیے ہمیں مہینے میں کم سے کم 4 مرتبہ فش کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم ڈسٹ سے ہمارے بالوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے, روزانہ بالوں کو نہ دھونے سے نقصان پہنچتا ہے. روزانہ ہمیں اچھا روزانہ ایک نہانے کی عادت جو ہوتی ہے نا, وہ 200 مسائل کا حل ہوتی ہے. اور مسلمان تو نہاتا نہیں ہے, مسلمان تو غسل کرتا ہے. اور غسل کرنے سے جو کہتے ہیں نا میں شاور لینے گیا, یہ ہم کو تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ مسلمان کب شاور لیتا ہے, مسلمان تو غسل کرتا ہے. اور اپنے روزانہ حیثیت کے حساب سے, اپنے معاملات کے حساب سے روزانہ انسان کو غسل کرنا چاہیے, اپنے بالوں کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے. اور میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں, قل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا, قل ہوا للذین آمنوا ہدی و شفا. آپ نے سرسوں کے تیل کے اوپر یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عشاء کے بعد 313 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے سرسوں کے تیل کے اوپر یا کھوپرے کے تیل کے اوپر اس کو دم کریں, اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے, فنگر سے اس کے پوروں پہ اس کا مساج کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک تو
15 दिन के अंदर तो आपके ये बालों की जो हेयर फॉलिंग है ये तो फ़ौरन रुक जाएगी और 16वें दिन से इंशाल्लाह ताला ये ग्रो करना शुरू करेंगे। मैंने कोई बेशुमार, मैं अगर बिला मुबालगा कहूँ तो मैंने 20 दर्जनों ख़वातीन और हजरात ऐसे देखे हैं जिनके पहले तो हेयर फॉलिंग रुक गई और उसके बाद ये ठीक हो गए। अच्छा, नजर बद की वजह से भी बाल गिर जाते हैं, तो मैंने ये अच्छा। वजीफा आपको बताया। नजर बद जो होती है वो बड़ी नजरे बद खतरनाक से होती है। बाल गिरते हैं? नजरे बद से बाल भी बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो उसको तरीकाकार ये है कि सात लाल गोल मिर्चें लेके सर के ऊपर ऐसे रखें, सात लाल गोल मिर्चें रखें, उसको अपने सर के ऊपर अपने मुट्ठी में बंद करें, उसको अपने सर के ऊपर रखें। एक मरतबा सूरह फातिहा, एक मरतबा आयतल कुर्सी, ये चारों कुल सीक्वेंस के साथ पढ़ें और सूरह कलम की आखिरी 2 आयत पढ़ें और उसके बाद अपने ऊपर दम करना और उन लाल मिर्चों को, गोल मिर्चों को वो जला देना है। जलाने का तरीका ये है कि आपने उसको तवे के ऊपर रखा, फ्राई पैन पे रखा और उसके बाद उसको ढक दिया। अगर आप उसको नहीं ढकेंगे तो मोहल्ले वाले आपके बाल नोच लेंगे, क्योंकि उसकी धांस इतनी खतरनाक होती है कि न सिर्फ वो आपके घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके नेबर्स में भी क्रिएट करेगी। तो आप अपने बालों के मसाइल को हल कीजिए और उसको जलाने का तरीका मैंने बताया कि उसको ढक के जलाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। और नाज़रीन कराम, ये बहुत सारी हम इज़राह मजाक भी कुछ बातें करते हैं ताकि एक अच्छा सा माहौल बने। आप लोग भी घरों में बैठकर ये जो सेगमेंट देख रहे हैं आप इंजॉय करें। और यकीनन ये बहुत सारे मसाइल हैं ज़िंदगियों के जिनको हम यहाँ सामने रखते हैं आगा साहब के। और मैं जानती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द लोग वज़ाइफ के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, सब चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान की जो माएँ हैं, जो बेटियाँ हैं ख़ास तौर पर, वो हमेशा शाम के वक्त कोई ना कोई वजीफ़ा कर रही होती हैं और कभी अपने लिए वजीफ़ा नहीं करती। बहुत कम औरतें जो अपने लिए करती हैं, हमेशा अपने खावंद के लिए कि उसका रोज़गार का कुछ भला हो जाए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ के लिए। ये खूबसूरती है, ये फैमिली सिस्टम की खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह। और शौहर नहीं करते वजीफा, बल्कि शौहर तो डर डर के पानी पीते हैं कि बीवी ने पता नहीं क्या फूंक के पानी में डाल दिया है तो हम ना पिए, ऐसा ना हम फरमाबरदार हो जाएं बीवी के। तो आप लोग ज़रूर ये वजीफ़े फॉलो किया करें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आपकी ज़िंदगी यकीनन, और मुझे वैसे ही लगता है कि अगर आपके दिल में कोई ऐसी कोई उम्मीद नहीं, कोई दुआ नहीं, कुछ नहीं है, आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, फिर भी ये वज़ाइफ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला को दुआ मांगना पसंद है और आप अल्लाह ताला का एक पसंदीदा काम कर रहे हैं। और वो दुआएं जो भी आप मांग रहे हैं अपने हक में, किसी और के हक में, किसी और के हक में मांगी गई दुआ का तो अजर भी बहुत है, तो आपको उस जहान में भी उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उलमाए कराम यहाँ पर होंगे, हम कलाम सुनेंगे, बहुत ही खूबसूरत पुरनूर सा माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह। इस सेगमेंट में जो अब आने वाला है उसमें रहमतों का जिक्र होगा अपने उलमाए कराम के पैनल के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। एक बार फिर आपको खुशामदीद। ब्रेक के बाद हम रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में मौजूद हैं, इंशाल्लाह दूसरा रोज़ा इख्तियार करने जा रहे हैं कुछ ही देर में। नाज़रीन कराम, ये रहमतों के नज़ूल का महीना है और हम अपने इर्द गिर्द जहाँ नज़र दौड़ाते हैं हमें रहमतें दिखाई देती हैं इस महीने में, और वो लोग भी दिखाई देते हैं जो इन रहमतों से महरूम हैं। और हमारे लिए बहुत ही वाज़ेह अहकामात हैं कि हमने इस महीने में ख़ुद को बख्शवाना कैसे है और किस तरह से इस महीने में जीत जाना है, और बहुत ही बारीकी से अपने इर्द गिर्द देखना है क्या चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमने गलती में इख्तियार की हुई हैं, हमें वो छोड़ देनी चाहिए। क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें इख्तियार करना है, हम उनसे बहुत दूर हैं, और क्या चीज़ें हैं जो हम इख्तियार किए हुए हैं लेकिन हमें उनको छोड़ देना है। ये सब कुछ हमें अपनी ज़िंदगियों में इस वक्त इस रमज़ान के महीने में सीखने का मौका मिला है।
اور ناظرین کرام، ایک بات جو میں نے کل بھی آپ سے کہی کہ مجھے لگتا ہے یہ ٹریننگ کیمپ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایک ٹریننگ کیمپ میں بھیجتے ہیں تاکہ ہم پورے سال کے لیے خود کو ٹرین کریں، اور رحمتوں کے اس نزول کے مہینے پر ہی ہم بات کریں گے۔ آج جو میرے پینل میں لوگ موجود ہیں، میں روزانہ اس سیگمنٹ کی تعریف بہت کرتی ہوں، لیکن آج میں دل سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں کہیں بھی ٹرانسمیشن کر رہی ہوں، پی ٹی وی والے مجھ پہ غصہ ہوں گے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے ساتھ آ جائیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ ان کو ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو اسکالرز موجود ہیں، علماء کرام، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم، رمضان مبارک۔ میرے ساتھ میرے بہت پیارے بھائی، میرے بہت پسندیدہ مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام نعت خوانی میں، ثنا خوانی میں، حسان بن خورشید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ہی لوگوں کو رمضان مبارک، اور آپ دونوں کی اجازت سے اگر احمد صاحب آپ سے ہم آج آغاز کریں گفتگو کا۔ ایک اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے، ہر بار میں یہ سوچتی ہوں، ہم سب یقیناً یہ سوچتے ہیں کہ کیا اگلا رمضان ہمیں میسر ہوگا یا نہیں، اور اس بار تو پروفیسر صاحب میرے خیال میں پوری مسلم امہ کے لیے پچھلے چند مہینے بہت ہی زیادہ مشکل تھے، یہ دیکھ کر کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج میں اس گفتگو کا آغاز بھی چاہتی ہوں آپ اس بات پر کریں، جو ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ان کا ایمان، ان کے ایمان کی مضبوطی دیکھ کر مجھے تو شرم آئی، ٹو بی آنیسٹ، کہ ہم کیا لوگ ہیں کہ ان کا گھر تباہ ہو گیا، وہ بالکل بے یار و مددگار کھڑے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، نو پرابلم، نو پرابلم، اللہ از دیئر ٹو ہیلپ اس، وی آر ریڈی ٹو ڈائی۔ تو یہ والا ایمان، اور پھر ہمارے کمزور ایمان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جن ہمیں رحمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ پروفیسر صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے سب سے پہلے تو تمام بہن بھائی جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد، خیر مبارک۔ اس اعتبار سے کہ مبارکباد تو ہے لیکن یہ ہماری آزمائش بھی ہے۔ بے شک مبارکباد تو ہے لیکن وہ آواز جو تکلیف اور درد میں آپ کی جانب بڑھ رہی ہے، اس آواز کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رابعہ بہن آپ نے سوال اتنا بنیادی کیا ہے فلسطین کے حوالے سے کہ مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، ارشاد خداوندی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اور جب لا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں معنی مرادی یہ ہے کہ تمہیں تو ہم ضرور آزمائیں گے، کیونکہ دعویٰ ایمان تمہارا یہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، تو جواب دعویٰ یہ ہونا چاہیے کہ تم میں صبر ہو، تم میں استقلال ہو، کیا بات، تم میں ایمان ہو، اور تم میں اس بات کی خواہش پیدا ہو کہ سوائے تم میرے کہیں اور نہیں دیکھو گے، مجھ سے ہی استعانت مانگو گے۔ اور جو قرآن کے اندر سورہ فاتحہ میں بار بار ہم پانچوں وقت پڑھتے ہیں اللہ کی استعانت، وہ ہمیں فلسطین میں صبر کی صورت میں اور اللہ کی رضا کی صورت یعنی میں جس کا نظر آتی ایمان ہے۔ جتنا مضبوط ہے پروفیسر صاحب، اس کا امتحان بھی اتنا کڑا ہے۔ جی میری بہن، 100%۔ رابعہ بہن یہی اصل بات ہے۔ دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہم شک نہیں کرتے، لیکن جب وقت آزمائش آ جائے ابتلا میں، اس وقت استقلال کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ استقلال کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کربلا ہے تو کربلا میں امام عالی مقام یہ کہتے ہیں کہ میں چراغ کی روشنی مدھم کر دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن استقلال کا یہ عالم ہے کہ ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ قربان، ہم آپ کو چھوڑ کے اس لیے نہیں جائیں گے کہ آپ رب کی رضا کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا بات، تو یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، یہ زمین پر قبضہ کرنے کا یا زمین پر ریاست بنانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا ہے کہ میرے رب تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ تجھ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو میرا 6 ماہ کا بچہ ہو یا 6 دن کا بچہ ہو، تیری بارگاہ میں اسے پیش کرتا ہوں، تو میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ جو
ایمان کی آزمائش ہے، یہ اصل میں کل قیامت کے دن اس بات کی بھی آزمائش ہے کہ ہم نے یہاں جو آخری درجہ ہے، کیا اس کو جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے ان کے ساتھ اپنے دل سے برا جانا؟ کم از کم جہاد کی آخری کیفیت کو ہی سمجھ لیں کہ اسے برا سمجھ لیں کہ یہ برا ہو رہا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ حلق سے نوالے کیسے اتر جاتے ہیں کہ اگر بھوکا روزے دار ساتھ ہو تو پڑوسی کو پوچھنا ہم معیوب سمجھتے ہیں، اور فلسطین کی تکلیف ہو تو اس کا احساس کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو امت وسطیٰ کہا، امت مسلمہ کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی یہ پرتوں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے چہروں پر، جن کے پیشانیوں پر سجدے نہ صرف یہ کہ اپنے نور کو بکھیرتے ہیں بلکہ یہ بتلاتے ہیں کہ تمہارے سجدوں کو اللہ نے اس لیے قبول کیا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے جیتے اور اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہو۔ کیا بات! تو یہ جو فلسطین میں اس وقت اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی سے مدد نہیں مانگ رہے، وہ رب کی رضا کے ساتھ، رب کی مدد کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کو ہی عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید کہنا تو آسان ہے، لیکن آزمائش کے مرحلے میں جب عقیدے پر پختہ ہونا ہوتا ہے اور اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا ہوتا ہے کہ اے رب، میرا مرنا میرا جینا تیری رضا کے لیے ہے۔ اور قرآن نے اسی لیے بار بار انسان کی آزمائش کا اور ان کیفیات کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان کو بھی اپنی محبتوں کے ساتھ مضبوط کریں، ملت اسلامیہ کی بھی خدمت کریں، کیونکہ جتنا پاکستان مضبوط ہے اتنا ہی ملت اسلامیہ مضبوط ہوگی۔ اور اول و آخر یہ پاکستان جو ہمارا محبوب ہے، یہ رمضان المبارک میں اللہ کا عطیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امانتاً دے کر یہ بتلایا ہے کہ تمہارا رکوع و سجود میری رضا کے لیے ہو اور تمہاری زندگی کا ہر قدم امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ہو۔ جب ہم اس پر قائم ہو جائیں تو پھر ہمارے رمضان اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقویٰ کے اس مرحلے میں چلے جاتے ہیں جہاں ہم دعویٰ تقویٰ کا نہیں کرتے بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اہل ایمان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب! دنیا بھر میں جو مسلمانوں کے حالات و واقعات ہیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں موجود جو مسلمان ہیں یا پاکستانی جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کریں؟ یہ رحمتیں جو ہمارے پاس ہر سال آتی ہیں، ہر بار آتی ہیں، ہر وقت ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، اور اس ملک پر اللہ کا خاص رحم ہے، تو ہم کیا کریں؟ کس طرح سے اس کا شکر ادا کریں اس رحم کا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رات کے اس پہر میں اپنے بندوں کو جگاتا ہے، جگانے کے بعد اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد بندہ ہاتھ اٹھائے تو بن مانگے عطا کر دیتا ہے، بیمار ہو جائیں تو شفا دیتا ہے، بے سکون ہو جائے تو سکون دیتا ہے، گرنے لگے تو تھام لیتا ہے، زمانہ برباد کرنا چاہے تو پروردگار آباد کرتا ہے، لوگ ذلیل کرنا چاہیں تو میرا رب عزت دیتا ہے۔ اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بنیادی سوال کیا میری بہن نے کہ پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب قیامت کے حوالے سے جب سیدنا علی حیدر کرار سے کلام فرما رہے ہیں تو سیدنا علی حیدر کرار کا جملہ یہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا جو قرآن کو تھامے گا اللہ اس کو تھام لے گا۔ یہ وہ مہینہ جو رمضان کہلاتا ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہو رمضان بنا کس سے؟ را میم ضاد، اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا۔ اس مہینے میں اللہ کی وہ رحمتوں کی وہ بارش ہوتی ہے کہ آسمان پہ اللہ کی رحمتوں کو وہ سورج طلوع ہوتا ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی روشنی سے جو جسم میں گناہ ہوتے ہیں تمام کے تمام گناہ جل جاتے ہیں۔ جس وقت میں اور آپ بیٹھ کے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، بندہ اس وقت استغفار کرتا ہے، لاحول پڑھتا ہے، اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے اس وقت کیسے بدلیں گے اس طرح، سب سے پہلے اس کو بدلیں گے۔
جب یہ بدل جاتا ہے نا تو پھر دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. آج آپ رات بھر قرآن پڑھیں, نمازیں پڑھیں, اور صبح اٹھ کے آپ کے دماغ میں اور دل میں یہ بات ہو کہ میں کس طرح پیسہ کماؤں اور حلال و حرام کی تمیز کو بھلا دوں, میں اپنے سگے رشتوں کو چھوڑ دوں, میں پوری دنیا میں لوگوں سے دعا کہتا رہوں. گھر میں جو ماں باپ ہیں, جو والد ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. ثلاث دعوات مستجابات لہن, نبی حضور محمد الرسول اللہ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے گھر میں ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جو ہاتھوں کو اٹھا دے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. آپ زمانے سے ادھر ادھر جا کے لوگوں سے کہتے ہیں, اپنے والد سے نہیں کہتے, آپ ان کا دل دکھاتے ہیں, والدہ کا دل دکھاتے ہیں, آپ اپنی زوجہ سے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے. زوجہ شوہر سے محبت اخلاص کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے, اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بدلنا ہے. آپ مثالی کردار اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے دل کے اندر لے آئیں. قرآن کہتے کسے ہیں؟ حضرت بھی بار بار کہیں گے, میں بھی کہوں گا, میری بہن بھی کہہ رہی, قرآن کو پڑھو. نوجوان بچوں کے لیے خاص طور پہ یاد رکھنا, قرآن اصولوں کا نام ہے, قرآن پرنسپلز کا نام ہے. قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو, قرآن کہتا ہے سچائی کے ساتھ رہو, قرآن کہتا ہے وعدہ پورا کرو, قرآن کہتا ہے ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ, قرآن کہتا ہے اپنے پڑوسی کا خیال کرو, قرآن کہتا ہے اب تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہے تم اس کے کفیل ہو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے حق کا خیال کرو. قرآن کہتا ہے کہ تم حق دو. آج زمانہ چاہتا ہے کہ میں حق لوں. جب آپ قرآن کی مانیں گے تو پھر اللہ آپ کی مانے گا, اور جب آپ اللہ مانے گا تو پھر یہ معاملہ ہوگا کہ پھر کہنا نہیں پڑتا, دل میں آ جائے تو اللہ پورا کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں پورے دن تلاوت, دعاؤں میں اثر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے, وہ جو دعا ہاتھوں کے لیے بلند کرتے تھے اللہ دعا رد نہیں کرتا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کون سا وظیفہ, آج پوری قوم وظیفے کی طرف جاتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی انہوں نے, اور فرمایا, زبان کو پکڑا, کہا میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, میرے رب نے میری باتوں کو رد کرنا چھوڑ دیا. تو آپ جھوٹ بولیں, آپ کے دل و دماغ کے اندر گندگی ہو تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی. مجھے آج کے دن عہد کرنا ہے کہ مجھے سچ کا دامن تھامنا ہے, مجھے اپنی زبان سے سچ بولنا ہے. آنکھیں وہاں جائیں جہاں اللہ چاہتا ہے, کان وہ سنیں جو اللہ چاہتا ہے, زبان سے وہ نکلے جو اللہ چاہتا ہے, ہاتھ وہاں جائیں جہاں اللہ چاہتا ہے, قدم وہاں جائیں جہاں اللہ چاہتا ہے. پھر آپ کو چاہنا نہیں پڑتا, اللہ خود آپ کے لیے چاہتا ہے. کیا بات ہے. دنیا بھر میں رمضان شروع ہوتا ہے, لوگ خود قیمتوں کو کم کرتے ہیں تاکہ ان کے مسلمان بھائیوں کے لیے فائدہ ہو. وہ اپنے منافع کو کم کرتے ہیں تاکہ انہیں منافع ملے اس جہان میں, اور اس منافع کے سامنے یہ منافع کچھ بھی نہیں, یہاں کا نقصان کچھ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگنور کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے, اگنور کرو, فوراً سے دودھ دہی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی, فروٹ کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اب پھر سے میں وہ کل سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں کہ جی 1-1.5 ہفتے کا فروٹ کا بائیکاٹ کریں. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہے جو منافع کمانا چاہ رہا ہے, دوسرا گروہ ہے جو اپنے بچے کو کھانا بھی نہیں دے پا رہا ہے ایک دن کا. تو خدا را اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ, ان پاکستانیوں کے ساتھ ایسے ظلم نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں. جھوٹ بولنا جو ہم نے کہا, یہ صرف آپس کی گفتگو میں جھوٹ بولنا نہیں, یہ جھوٹ ہی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو مارکیٹ ریٹ یہ ملا اور میں آپ کو اتنے میں بیچ رہا ہوں. ہم نے اپنی زندگیوں کو اسی سرکل میں چلانا شروع کر دیا ہے, اسی لیے دعاؤں کا اثر ختم ہو گیا ہے. حسن بھائی آپ سے کلام کی درخواست اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, کچھ نہیں مانگتا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم, پورے قد سے
کرو مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں کیا بات ہے بھائی. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا کچھ نہیں مانگتا ماشاءاللہ سبحان اللہ. حسان بھائی آپ نے تو کمال کی دعا کر دی اس کلام میں. کیا بات ہے. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں ناظرین کرام. بریک سے جب واپس آئیں گے تقریر مقابلہ بھی ہوگا. ہمارے پینلسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو بھی انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. سب کچھ رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں. رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان.
रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं सहर नशरियात में ये सेगमेंट होता है मुकाबला तकरीर, और आज भी 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उलमाए कराम का और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का ये पैनल अब जजेस के फ़राइज़ अंजाम देगा, और आज की तकरीर का जो उन्वान है वो है कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। आज के कंटेस्टेंट्स हैं हैदर अली, ज़िशा हाशमी और शुएब मलिक। आपसे ही स्टार्ट करते हैं आज की ये तकरीर। मौजू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, और हमारे मुअज़्ज़िज़ जो जज साहिबान हैं अब देखेंगे कि कौन बेहतर है। शुएब मलिक साहब, अपनी हालत को बदलने, अपनी हालत को संवारने, अपनी हालत को बेहतर बनाने, अपनी हरकतों अमल के ज़रिए फ़लाह और बेहतरी को मंजिल तक पहुँचाने, पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ते बनाने, समंदरों की गहराइयों में उतरकर उसके राज जानने, दश्तो जबल झानने, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश में तमाम तर मखलूक़ात हमातन मस्तो मगन मसरूफ़ अमल नज़र आती हैं। सदर ज़ीवकार कि ये वो राज है जिसकी तकमील के लिए तमाम तर मखलूक़ात कोशा हैं। इसी अमर से ज़िंदगी बतदरीज अर्तगा पजीर होती है, इसी अमर से बकाए हयात के नज़रियात को तक़वियत मिलती है कि खालिक जहां की ज़ाते बबरकत जब अशरफुल मखलूक़ात को कतरे की वुसअतों में समंदर की तलाश में देखती है तो खुदा अज़्ज़ व जल की ताईद, उसके साथ साथ उसकी नुसरत इंसान की तगोदों में शामिल हो जाती है और उसे असलाए हाजिर से भी आगाह करती जाती है कि आसानियों से मत पूछ मंजिल का रास्ता, तू अपनी सफ़र की राह में पत्थर तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की ताबीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। सदर वकार, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत बदलने का फैसला खुद न करे। हाथ पे हाथ धरे बैठने वालों के लिए कुछ भी नहीं। दुनिया दारुल अमर है। अगर यहाँ कोई कौम बेहतर से बेहतर की तलाश ना करे तो वो तारीखी किताबों में जीनत बनने की बजाय तारीकियों में दफन हो जाती है। एहसास कर पाए वो मंजिल तलाश कर, आंखें जो हैं बुए गुल तो बुए गुले तर तलाश कर, मेरा वजूद जज्ब हुआ तेरे जिस्म में, अब मुझको अपने जिस्म के अंदर तलाश कर। सदर ज़ीवकार, कामयाबी के लिए हमें मुशक्क़त की ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। हमें अपनी हकीकत से आगाह होकर मिसाले बहरे बेना बनना पड़ेगा। हमें ज़ोरो बाजू आजमाते हुए अदू से नबर्द आजमा होना पड़ेगा। हम सब मिलकर एक ही मुस्बत पैगाम दुनिया को देना होगा कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे रो, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तकरीर पर आप लोगों का एक एक जुमले में कमेंट और फिर अगली तकरीर। तलफ़ुज़ात की गलतियाँ बहुत हैं। गलती, ज़ोरो बाजू। असलाहत, अर्तक़ा, कतरा मरकज़ी लफ्ज़ है, आप कतरा कतरा कर रहे हैं उसे, तो इस तरह नहीं। और कौम है हाँ, ये, तो आप उसको भी कौम कहते हैं। देखिए, बच्चों के लिए बताना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जब आप तकरीर करें वो सिर्फ लफ्ज़ी ना हो, दलाइल ज़रूर हो। आप बेहतरीन ख़तीब उस वक्त बन सकते हैं जब आप कौम को दलाइल दें, और आपकी पूरी स्पीच में दलाइल बिल्कुल दलील कुछ नहीं, सिर्फ लफ्ज़ी। हसन भाई, आप कुछ कहेंगे? तलफ़ुज़ की गलतियाँ जो थी, तलफ़ुज़ की बहुत गलतियाँ थी। ठीक है जी, ज़िशा हाशमी, आप अगली तकरीर करेंगी। कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर। आपके पास 2.5 मिनट। बिस्मिल्लाह। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। सदर अली वक़ार, बारिश का कतरा किसी ज़मीन पर पड़ता है तो वहाँ हरियाली बिखर जाती है, और वही कतरा किसी गंदगी के ढेर में गिरे तो ताफुन फैलाता है। बारिश का कतरा तो वही होता है, लेकिन ज़र्फ़ इस कतरे को जज्ब करने वाले का नज़र आता है। आज जब मैं दुनियाओ आबो गिल का मुशाहिदा करती हूँ तो मुझे 2 मनाजिर नज़र आते हैं। अव्वल, कतरा बनकर ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने वाले, और दोम, समंदर में गौता जन होकर मंजिल तलाश करने वाले नज़र आते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमा दिया, लईसा लिल इंसानी इल्ला मासा। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, मगर मेहनत है शर्त, जिसके बगैर इंसान कामयाबी के बारे में सोच तो सकता है मगर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जब मैं तारीख़ के और आक़े रोशन को पलट कर देखती हूँ तो मोहम्मद बिन कासिम हमारी आँख का तारा बने, जिन्होंने शुजाअत और बहादुरी से इस्लाम की बुनियाद रखी।
جب میں قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی نظر آتے ہیں. جب میں ظلم و ستم کو نیست و نابود کرتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے سلطان محمد فاتح نظر آتے ہیں. صدر علی وقار، ان سب کے پاس کیا تھا؟ جستجو کا قرینہ، مشقت کا زیور اور منزل سے محبت. یاد رکھیے، انسان جب قطرے کی وسعتوں کو سمندر تلاش کرنے نکلتا ہے تو وہ سمندر تلاش کرنے جب نکل رہا ہوتا ہے تو یہی وسعتیں اپنے رنگ دکھانا شروع کرتی ہیں. جب یہ وسعتیں اپنے رنگ دکھاتی ہیں تو مروند کی زمین پر عثمان مروندی کو اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے لال شہباز قلندر بنا دیتی ہیں. جب یہ وسعتیں اپنے رنگ دکھاتی ہیں تو دنیا جسے پاگل دیوانہ مجنوں کہتی ہے اسے بہلول دانا بنا دیتی ہے. جب یہ وسعت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو سمت جعفر کو استاد سمت جعفر بنا دیتی ہے. جب یہ وسعت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو جابر بن حیان، ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے انگنت ستارے دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کی کایا کو پلٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. کامنٹس اس کے اوپر؟ لہجہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور ٹھہراؤ بھی الفاظ اچھا تھا. کی ترتیب بھی، اور مجھے تو خوشی ہے کہ بچیوں کی طرف سے کم از کم ہماری بچیوں کی طرف سے کسی نے نمائندگی تو کی. کیا بات بہت ہے. اچھا کیا. ماشاءاللہ بہت اچھا. الفاظ کا انتخاب بہت اچھا تھا، انداز بیاں بہت اچھا تھا، اور بچی نے ماشاءاللہ شروع سے ہی دلائل کو سامنے رکھا. ہاں بالکل بالکل ایسی بات ہے. حسان بھائی آپ کو بھی بہتر لگی تقریر؟ بہت اچھے ماشاءاللہ. زبردست. حیدر علی ہمارے تیسرے اور آخری کنٹیسٹنٹ. قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر 2.5 منٹ آپ کے پاس. بسم اللہ. اپنی منزل کی جستجو میں سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ انسان کو کامیاب کرتا ہے. صدر علی وقار، میری چشمے تصور کے سامنے عجیب منظر ہے. جنوبی افریقہ میں بسنے والے سیاہ فام گورے آقاؤں کے کالے تلووں کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ جہاں ظلم، جبر، زیادتی اپنے عروج پہ ہے، کہ جہاں انسان کی انسانیت دم توڑتی دکھائی دیتی ہے، کہ ایسے عالم میں اس قوم میں ایک جاباز لیڈر نیلسن منڈیلا جنم لیتا ہے کہ جو اپنی منزل کی جستجو میں سمندر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو اپنے کل کو بھلا کر اپنے سمندر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو اپنے کل کو من و مٹی تلے دفن کر کے اپنے آج کو تر و تازہ کرتا ہے. کہ ذی وقار یہ نیلسن منڈیلا 27 سال قید بمشقت کی سزا کا سامنا کرتے ہوئے ان سفید چمڑیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے: منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. صدر علی وقار، یہ سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ ہی تو تھا کہ جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو آزاد وطن سے ہمکنار کرایا. یہ سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ ہی تو تھا کہ جس نے عارفہ عبدالکریم کو دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ پروفیشنلسٹ بننے کا رتبہ دیا. یہ سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ ہی تو تھا کہ جس نے عبدالستار ایدھی کو دنیا کی نمبر 1 ایمبولینس سروس بنانے کا اعزاز دیا. کہ صدر علی وقار، سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ محمود غزنوی کو فاتح سومنات بناتا ہے. سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ 1000 کے مقابلے 313 کی فتح کا باعث بنتا ہے. سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ کربل کے میدان میں 72 کے مقابلے 9 لاکھ کے لشکر کو شکست دیتا ہے. سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صورت اپنے وطن کو ایٹامک پاور کی نعمت سے ہمکنار کراتا ہے. سمندر کو تلاش کرنے کا جذبہ علی سٹپارہ کی صورت پہاڑوں کی بلندیوں پر سب ہلالی پرچم لہرانے کا ہنر دیتا ہے. کہ ارے باہر جو مل سکے نا اندر تلاش کر، اپنی ذات میں چھپے جوہر تلاش کر، ہر دل جو جیت لے وہ منظر تلاش کر. قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. بہت شکریہ آپ کا حیدر علی. شعیب ملک، ذشا ہاشمی اور حیدر علی نے آج تقاریر کی. ان کا موضوع تھا قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. 2.5 منٹ تھے ان کے پاس تقریر مکمل کرنے کے لیے، اور اب آپ لوگ بتائیں گے کہ کس کی تقریر بہتر ہے اور یہ تحائف کس کے پاس جا رہے ہیں. پروفیسر صاحب، کہ یہ بنت ہاشمی بیٹی جو ہے، یہ بچی، یہ قرآن کریم کی آیت کو بھی بہت صحیح پڑھا، اور تلفظات کی بھی نسبتاً غلطی ہوگی ایک آدھ، لیکن ہمارے جو بچے ہیں نا، ان بیٹوں نے تلفظات کی طرف توجہ نہیں دی، تو میرا ووٹ تو اس بچی کے ساتھ جائے. ذشا آپ کی نظر میں فرسٹ ہیں. جی، جو ابھی لاسٹ انہوں نے اسپیچ کی ہے، ان کا انداز بیان اچھا تھا لیکن روانی بہت زیادہ تھی. اور اس بچے نے لفاظی پہ بہت زیادہ توجہ دی اور دلائل کمزور تھے. دلائل کے اعتبار سے لفاظی بھی،
انداز بیاں بھی روانی بھی وہ بچی کے لیے. بچی کی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے لیے بھی زشا؟ جی بالکل, میں اپنے سینئرز کے ساتھ. زبردست, کیا بات ہے بھائی, لڑکی چھا گئی ہے. زشا بہت مبارک ہو, آ جاؤ, جھپی دے دو ایک مجھے. کنگریچولیشنز. اسی طرح قوم کی تمام بیٹیاں کانفیڈنس پیدا کریں اور آئیں اور مقابلہ کریں. یہی مقابلہ بھائی پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے اور بہترین ہوا ہے, لیکن آپ دونوں نے بہت اچھی کوشش کی. شعیب ملک صاحب کیونکہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو ذرا مصروف ہیں, اس لیے ذرا تقریر کی اچھی تیاری نہیں کر سکے. آپ کے ساتھ زشا کورل جیولز, پنجند, تفل بیبی ڈائپرز, ایس پی جی جینز, مزیدار حلیم, کیو ایم ایس ڈیجیٹل اور حمزہ کلیکشن کے تحائف جا رہے ہیں. ہم تمام سپانسرز کے بہت شکر گزار ہیں جو ان بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اتنے بہترین تحائف ہمیں بھیجتے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. زشا آپ کو بہت بہت مبارک. اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے, تاکہ جو نوجوان نسل ہے انہیں ذرا حوصلہ ملے. آپ تو یونیورسٹی میں بہت سارے ایسے نوجوانوں سے ملتے ہیں جو تقاریر کے ان مقابلوں میں حصہ لینے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں. کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کہ کس طرح بہتر ہونا چاہیے تقریر؟ بس میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اساتذہ, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہاں, ان سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں. اور اس میں خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ مذہبیات کا بھی رنگ ہو اور سماجی علوم کا بھی رنگ ہو, تو اس امتزاج سے نظر آئے کہ ہاں یہ کچھ پڑھ کر آیا ہے, اور دلائل ہوں, اور لہجہ ہو تو پھر کیا بات ہے, آپ جیسا لہجہ ماشاءاللہ. نہیں, میں تو آپ لوگوں سے سیکھ رہی ہوں پروفیسر. آخر میں کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کے اختتام پر جا رہے ہیں, رمضان کا آج دوسرا روزہ ہم اختیار کر رہے ہیں, کیا چیز ہے, کیا ایک میسج ہے جو آپ مسلمانوں کو, پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھنا چاہیں گے, خاص طور پر نوجوان نسل, اور بہت بڑی تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں ہمیں یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے, کیا سیکھنا ہے, اور اپنی زندگی میں آگے اس مہینے کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے؟ رابعہ بہن, معاملہ یہ ہے کہ ہر شے کی ایک جزا ہوتی ہے, ایک ریوارڈ ہوتا ہے. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا غور سے سنو, یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے, یہ رمضان ہے کیا. تو اب یہ ہم حضور کی زبان سے سن لیں. ایک حدیث ہے کہ رمضان, جو یہ رمضان جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی جزا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ ہی اس کی جزا دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک ہمارے صبر کا اور ہماری محبتوں کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ سے کیسے محبت کرتے ہیں. اور قیامت کے دن یہ رمضان شفیع ہوگا, شفاعت کرے گا, اور یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ رب یہ ہر شے پر قدرت رکھتا تھا, لیکن اس شخص نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا, مجھ سے محبت کی اور تیرے احکام کے مطابق میرے ساتھ وفا کی ہے اس نے, تو اس کی بخشش فرما دے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم بھی شفاعت کرے گا, اور قیامت کے دن یہ دو شفیع ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ہوگی ہی ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں جو عبادات شروع کریں اس میں سب سے بنیادی عبادت یہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں, اور قرآن کریم کے صحیح ترجمے کو سمجھ کر پڑھیں, اور کوشش یہ کریں کہ عربی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ قرآن کو نبی کی زبان میں اور اللہ کی زبان میں سمجھنا شروع کر دیں. تو جو پیغام ملے گا پھر وہ کسی مترجم کے ذریعے, ترجمہ کرنے والے کے ذریعے نہیں ملے گا, پھر وہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہوگا, وہ سمجھنا ہوگا. کیا بات ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح میسج آئے نا, تو مجھے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کے میسج کا انتظار ہوتا ہے. تو قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے 24,000 میسیجز ہیں رب نے اپنے محبوب کو کیے ہیں. سوال مجھے اور میں آپ سے کرتا ہوں, یا میں اپنے سے کرتا ہوں, میں نے کتنے میسیج یاد کیے, یا مجھے کتنے میسیج آتے ہیں؟ اگر مجھے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور نبی اسلام سے محبت کا دعویٰ ہے تو مجھے سورہ بقرہ ایک بہت بڑا میسیج ہے, اس کو سمجھنا ہے. یا پھر میں آخری سپارے میں جاؤں, تیسرے سپارے کے اندر, اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سمجھ کر پڑھنا شروع کروں. پھر ایسا ہوگا کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ محمد رسول اللہ کا رب آپ سے باتیں کر رہا ہے. آپ جب سجدے میں جائیں گے آپ کو احساس ہوگا میں اپنے رب سے کتنا قریب ہوں. پھر آپ لوگوں سے کہنا چھوڑ دیں گے, جب بھی کوئی مشکل آئے گی اپنے رب سے کہیں گے اور رب سننے والا ہے. احساس ہوگا, جو پوری قوم آج ڈپریشن میں جا رہی ہے نا, انزائٹی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, آپ کی انزائٹی بھی ختم ہو جائے گی, آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا. آپ کے اندر یہ احساس ہوگا ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیے, اور جو یہ راتیں ہیں ان میں قضائے عمری کو ادا کیجئے. آپ قرض ہے یہ آپ پر فرض ہے, جب تک آپ کا یہ قرض ادا نہیں ہوگا آپ کی نوافل کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے.
پورا مہینہ مجھے رب نے دیا ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم صبح اٹھیں گے، جلدی اٹھیں گے، اور جلدی اٹھتے ہی ساتھ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں گے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد قضاء عمری پڑھیں گے. میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ رمضان گزرے گا تو قضاء عمری بھی ادا ہو جائے گی اور میرے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا. کیا بات ہے. اور ایک جو اب نماز لوگوں سے رہ جاتی ہے کوئی ایک، اس کی عادت اچھی کہ پوری 5 نمازیں آپ پڑھیں اور دل سے پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں. یہ بہترین موقع ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، وہ سیریس نہیں لیتے اس بات کو، تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اس میں اپنی نمازوں کو پکا کر لیں، نمازوں کو سمجھ کر پڑھیں. اور جیسے نور بھائی نے کہا کہ واقعی جب نماز کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل لگ جاتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے بار بار کہ میں نماز پڑھوں. اور گھر میں ایک نماز کا کارنر سیٹ کر لیجئے. ہمارے گھر میں ٹی وی لاؤنج بہت بڑا کشادہ ہوتا ہے، ڈرائنگ روم جس میں مہینوں میں کوئی ایک بندہ آتا ہے، وہ سب سے بڑا ڈرائنگ روم ہمارے گھر میں ہوتا ہے. یہ صرف ہماری پاکستانیوں کی مینٹالٹی ہے. اس ڈرائنگ روم میں آپ نماز کارنر بنائیے، اس میں ایک کارنر رکھیے ٹیبل کے ساتھ جہاں پر قرآن پاک ہو، جہاں پر تفسیر کی آپ کی کتاب ہو، جہاں پر آپ کی جائے نماز ہو ہر وقت. تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ وہاں جائیں اور نماز پڑھیں. اس کو سیلیبریٹ کریں، اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں. ایک بریک پر جائیں گے لیکن حسان بھائی کے خوبصورت کلام کے ساتھ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور اس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قصص القرآن ہوگا انشاءاللہ. حسان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान. रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान. क़ससुल कुरान में नाज़रीन किराम आज किस्सा आगे बढ़ाएंगे इब्लीस का तकब्बुर और उसका अंजाम बद. नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का जब हुक्म दिया तो इब्लीस ने तकब्बुर में आकर सजदे से इनकार कर दिया और फिर अपने इस अमले बद की इंतहाई कबीह दलील भी पेश कर दी. इस पर अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए लानती करार दे दिया. इरशाद बारी ताला है, और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत शक्ल बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया और इससे मिट्टी से बनाया. हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ हासिल है नाज़रीन कराम कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी. इसीलिए फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि उन्हें यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए. जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, जब मैं इसको सूरत इंसानियत में दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी बेबहा चीज़ यानी रूह फूंक दूँ, तो इसके आगे सजदे में गिर जाना. तो सबके सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान तो उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया. इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया हो सजदा कर लूँ. अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी. नाज़रीन किराम, फिर शैतान ने कहा कि मुझे तूने मलून किया ही है, मैं भी अब तेरे सीधे रास्ते पर उनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, यानी इंसानों को, आदम की जो नस्ल है उन्हें गुमराह करने के लिए बैठूंगा. फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से गर्ज के हर तरफ से आऊँगा और उनकी राह मारूंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा. तो नाज़रीन किराम, जब इब्लीस ने हुक्म इलाही की तकमील से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे ता क़यामत लानती और मरदूद करार देते हुए निकल जाने का हुक्म दिया और उसका मकाम और मर्तबा भी उससे छीन लिया. अल्लाह ताला ने इब्लीस से फरमाया, इस जन्नत से उतर जाओ और इससे निकल जाओ, इससे निकल जा. और इससे मालूम ये भी होता है कि उतर जाने का जो कहा गया तो इब्लीस आसमान पर था और उसे ज़मीन पर आ जाने का कहा, वहाँ से उसे नीचे उतर जाने का हुक्म दिया गया और उसका मकाम और मर्तबा उससे ले लिया गया, उसे महरूम कर दिया गया, जो उसे इबादत की वजह से, इताअत की वजह से हासिल हुआ था. इबादत में फरिश्तों से मुशाबे हो जाने की वजह से उसे ये मर्तबा हासिल हुआ था. उसके तकब्बुर, हसद और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उससे ये मर्तबा सल्ब कर लिया और उसे ज़िल्लत और लानत के साथ ज़मीन पर उतार दिया गया. नाज़रीन किराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम का बेटा सजदे की आयत तिलावत करता है
پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ قصص القرآن اور یہ تمام قصے جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ شیطان کو سجدے کا حکم ہوا، شیطان کو اللہ کی اطاعت کا، فرمانی کا حکم ہوا، اس نے اطاعت پر جو حکم دیا گیا اس کی فرمانی نہیں کی، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا کہ تا قیامت اسے لعنتی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں، اپنی کتاب میں ہمیں واضح احکامات دیے ہیں، ہمیں واضح حکم دیا ہے کہ ہمیں زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، ہمیں شیطان مردود کا جو بہکاوا ہے اس سے کس طرح خود کو بچانا ہے، لیکن ہم دانستہ اور نادانستہ طور پر اسی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ رحم نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ آج بھی اپنی غلطیوں کو سدھار لیں تو ہم اپنی زندگی میں اس نتیجے سے، جس نتیجے کا سامنا کرنا پڑا شیطان مردود کو، ہم اس سے انشاءاللہ خود کو بچا لیں گے۔ اس ٹرانسمیشن کے اختتام میں ایک دعائی کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خانہ کعبہ میں چوکھٹ پر ایک شخص کو سر رگڑتے ہوئے دیکھا۔ خانہ کعبہ کی چوکھٹ ہے، ایک شخص سر رگڑ رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ دعا کچھ یوں مانگ رہا تھا کہ میرے رب تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور عبادت کرنے والی اپنی عبادتوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور اپنی عبادات کا صلہ چاہتے ہیں۔ میں وہ بندہ ہوں جو امید لے کر آیا ہوں، اے اللہ تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیرے شان کے شایان ہے اور ہماری خطاؤں سے ہمیں درگزر فرما، اور اے رحمان تو ہم پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دے۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ جسے ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینا چاہیے، اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر ہم موجود ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں میں افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان ٹیلی ویژن پر۔ رمضان پاکستان جاری و ساری ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔